اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اگر کسی قوم کے افراد میں کسی نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننے کا شوق نہیں ہے، اگر نت نئے آئیڈیاز پر سوچ بچار نہیں ہے، تو اس ماحول میں نئی ٹیکنالوجی کبھی ترقی کی منازل طے نہیں کرتی۔ جہاں تہجر نہیں، تجسس نہیں، نئی سوچ نہیں، نئی فکر نہیں، تو وہاں سائنسی ترقی کبھی پروان نہیں چڑھتی۔ اس موقع پر مجھے ماضی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب انگلستان کے بادشاہ جیمز اول نے 1615 میں ٹامس راؤ کو ہندوستان میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اس وقت ہندوستان میں مغل بادشاہ جہانگیر کی حکومت تھی۔ انگلستان کے بادشاہ جیمز اول نے اپنے مفادات حاصل کرنے کی خاطر جہانگیر بادشاہ کی خدمت میں بہت سے تحائف پیش کیے۔ جب جہانگیر کے دربار میں ان تحائف کے صندوق کو کھولا گیا تو ان میں دیگر اشیاء کے ساتھ بہت سی اینکیں یا چشمے اور بہت سی دوربینیں، جنہیں انگریزی میں بائنوکیولر کہا جاتا ہے، بھی شامل تھیں۔ اس وقت تک یورپ میں دوربین ایجاد ہو چکی تھی اور اس کے ذریعے سے آسمانوں پر نئی دنیائیں اور نئی کہکشائیں دریافت ہو رہی تھیں۔ تمام درباری بشمول بادشاہ جہانگیر کے ان اشیاء کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ درباری ان چشموں کو آنکھوں پہ لگاتے، دوربینوں سے دیکھتے اور ان چیزوں پر اپنی حیرت کا اظہار کرتے۔ کسی درباری نے کہا کہ مجھے ایسی 20 دوربینیں چاہیے، کسی نے کہا کہ مجھے 30 کی تعداد میں درکار ہیں۔ غرض سینکڑوں دوربینوں اور چشموں کا آرڈر دے دیا گیا، کیونکہ مغلوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس وقت کے ہندوستان میں سونے اور چاندی کی بہتات تھی، مگر حیرت ہے کہ وہاں موجود کسی ایک شخص نے بھی یہ جاننا نہیں چاہا، یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ دوربین کس اصول پر کام کرتی ہے، کون سا اصول اس دوربین کے پیچھے کار فرما ہے، کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ یقین جانیے ہماری آج بھی یہی حالت ہے۔ ہم آج بھی بڑی بڑی سائنسی کتابیں اور جدید کمپیوٹر امپورٹ کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اوریجنیلٹی آف تھاٹ کی شدید کمی ہے۔ ہم اپنے ملک میں اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دے پا رہے کہ جس سے ان کا ذہن کھلے، ان کا دماغ روشن ہو اور ان کی قدرتی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں اور خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں خود کو منوائیں۔ یہ بریجز بنانے، اسمارٹ سٹیز تعمیر کرنے اور بلند و بالا عمارتیں کھڑی کر دینے سے ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی ذہنوں میں ہوتی ہے، ترقی دماغ کے ذریعے سے آتی ہے اور پھر آپ کی سوچ اور فکر پورے منظرنامے کو بدل دیتی ہے، اور اس طرح ایک قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے، خود کفالت کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ ایک تازہ جہاں، ایک نئی دنیا کی تعمیر سنگ اور خشت سے نہیں ہوتی، یعنی اینٹ اور پتھروں سے نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے نئی سوچ سے، تازہ افکار سے، تجسس سے، کریوسٹی سے اور نئے خیالات سے۔ اور جبھی تو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔